إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ الحج سے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. عید الاضحیٰ، کچھ لوگ اسے عید الضحیٰ کہتے ہیں. عید الضحیٰ نام صحیح نہیں ہے. ضحیٰ کا مطلب چاشت کا وقت، ناشتے کا وقت.
ناشتے کے وقت کی عید نہیں ہوتی۔ نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ۔ اضحیٰ اضحیہ کی جمع ہے، یعنی قربانی والی عید۔ گزشتہ کل ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی اور قربانیاں پیش کی۔ آج اس کا دوسرا دن ہے اور کل تیسرا دن ہے۔ 3 دنوں کی قربانی میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، البتہ چوتھے دن کی قربانی میں صحابہ کرام کے زمانہ سے ہی اختلاف ہے۔ بعض صحابہ چوتھے دن قربانی کے قائل ہے اور بعض صحابہ چوتھے دن قربانی کے قائل نہیں۔ اس لیے اگر چوتھا دن کوئی انسان قربانی کرتا ہے تب بھی صحیح ہے، نہیں کرتا ہے تب بھی صحیح ہے، آپس میں لڑنے بھیڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ قربانی ایک مسنون عمل ہے، اس مسنون عمل کے نتیجے میں مسلکی اختلافات کو ہوا دینا اور اس کے نتیجے میں مخالفت کے خلیج کو بڑھا دینا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ طبیعت بھرتی ہو چوتھے دن بھی قربانی کیجئے، طبیعت نہیں بھرتی ہو چوتھے دن قربانی نہ کیجئے، البتہ قربانی کر کے اور نہ کر کے آپس میں جھگڑیے مت۔ قربانی در حقیقت عبادت ہے اور ساری عبادت اخلاص للہیت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر خلوص للہیت کے ساتھ قربانی آپ نے کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اگر قربانی کے جانور سے متعلق سارے شرائط پورے کیے جائیں، اور اگر تمام تر شرائط کے پورے کیے جانے کے بعد بھی اخلاص للہیت سے عاری ہو کر آپ نے قربانی پیش کی تو آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ چوتھے دن قربانی صرف اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم اس کا اظہار و پرچار کریں۔ اگر سنت کا احیاء کرنا ہے تو بالکل صحیح ہے، لیکن کسی کو چڑھانا مقصود ہے یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایسی خبریں آتی ہیں اور خواہ مخواہ وہ پہلا دن دوسرا اور تیسرا دن نہیں کرتے، شروع سے ٹارگٹ بنا کر رکھے کہ ہم چوتھا ہی دن کریں گے۔ تو پہلے دن کی فضیلت تو زیادہ ہے، دوسرے دن کی فضیلت اس سے کم ہے، تیسرے دن کی فضیلت اس سے کم ہے اور چوتھے دن کی فضیلت اس سے بھی کم ہے۔ تو پہلے دن کی فضیلت کو چھوڑ کر چوتھے دن کی کم فضیلت والی قربانی کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، پہلے دن بھی آپ نے کی ہے، دوسرے تیسرے دن بھی کی ہے، اور آپ سمجھتے کہ چوتھے دن بھی کر لیں گے، الحمدللہ کیجئے، اس میں کوئی غلطی نہیں اور کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں۔ چونکہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے اس لیے ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، البتہ اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک کر لینے ہی میں عافیت ہے، کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے سارے دن ذبح کے ہیں۔ تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ کے نام ہے تشریق، 8ویں تاریخ کا نام ہے یوم ترویہ، 9ویں تاریخ کا نام ہے یوم عرفہ، 10ویں تاریخ کا نام ہے یوم النحر، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کا نام ہے ایام تشریق۔ بہت ساری چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں، کم سے کم دنوں کے نام بھی یاد رکھیے، جیسے 10ویں محرم کا نام ہے عاشورہ محرم، یاد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کے دنوں کی کچھ نام ہیں۔ 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ ان دن میں عام طور سے جانور کو پانی پلاتے تھے، سیرابی کرتے تھے وغیرہ ذالک۔ یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق۔
ایام تشریق کے تمام دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اسے لازم کیجیے گا اسی دن کریں گے یہ مناسب نہیں ہے۔ قربانی آپ نے کل کی، آج بھی ہوئی اور کل بھی ہوگی، اور انشاءاللہ کچھ لوگ پرسوں بھی کریں گے۔ قربانی ہے کیا چیز؟ سورہ حج کی آیت کریمہ اسی مناسبت سے پڑھی گئی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی و عبادت کا طریقہ متعین کر دیا۔ منسک نسیکا معنی عبادت، ساری عبادتوں کو منسک کہا جاتا ہے، اور بطور خاص قربانی جیسی عبادت کے لیے بھی لفظ منسک استعمال ہوا۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ یا ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ متعین کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہ قربانی کی تاریخ چل رہی ہے، اور وہیں یہ بات بھی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تبارک و تعالی متقی و پرہیزگار کی ہی قبول کرتا ہے۔ وہ تاریخ آپ کو معلوم ہے، جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے ایک خاص کام کے لیے اللہ کے فرمان کے مطابق باپ کے حکم سے قربانی پیش کی، ایک نے جانور کی قربانی پیش کی اور ایک نے غلہ کی قربانی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی صورت ظاہر ہو جاتی تھی، کسی بلند جگہ پہ کسی چیز کو ڈالا گیا جسے قربانی میں پیش کرنا ہے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی اسے جلا کے خاکستر کر دیتی تھی، جس کی قربانی کا سامان وہیں رہ گیا اس کا مطلب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل و قابیل نے قربانی کے لیے دو چیزیں پیش کی۔ حابیل انہوں نے دمبا یا جانور پیش کیا، ان کی قربانی قبول ہوئی، آگ آئی جلا کے راکھ کر دی۔ قابیل نے غلہ جات کو پیش کیا، جو غلہ خوراک ہے، اس کسی میں کوئی سامان بالکل سڑا گلا پوچھا دے دیا، چونکہ نیت میں وہی خرابی تھی اس لیے وہ قربانی قبول نہیں رہی، دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں جھمیلا جو چل رہا تھا اس قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے نتیجے میں اور زیادہ تیز ہو گئی، اور اتنی شدت اختیار کر لیا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، صرف اس بنیاد پر کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔ جب میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا اور میں اپنے مقصد کو پہنچ جاؤں گا۔ تو بھائی نے کہا ٹھیک ہے تم قتل کرنا چاہو قتل کر لو، میں اپنا ہاتھ تمہارے خون سے گندا کرنا نہیں چاہتا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے تو میں متقیوں پرہیزگار ہوں اللہ کی نگاہ میں، اس لیے تقوی شعاری کے نتیجے میری قربانی قبول ہوئی ہے، کیونکہ اللہ متقیوں اور پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تم نے پرہیزگاری نہیں اپنائی، نتیجے کے طور پر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے قربانی کی ہے، جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی نیت کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال کریں۔ آپ کی قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اپنے آپ کو دیکھیے متقی و پرہیزگار ہے تو امید رکھیے کہ اللہ نے قبول کر لی ہوگی، اور اگر متقی و پرہیزگار نہیں ہے تو بارگاہ الہی میں قربانی قبول نہیں ہوئی ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا طریقہ رائج ہے۔ یہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی، جس وقت میں ایک باپ نے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر اس کی بارگاہ میں ذبح کرنے اور قربان کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم قربانی کرنا کرانا مقصود نہیں تھا،
تمہارا امتحان لینا مقصود تھا، امتحان میں کامیابی تم نے حاصل کر لی، پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دمبا بھیجا اور اس کی قربانی ہو گئی، اور اسی طریقے کو آج بھی جاری و ساری رکھا گیا، جس کی کیفیات اور جس کی تفصیلات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ملت ابراہیمی ہے اور سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی ہم نے کی الحمدللہ۔ قربانی کیوں کی گئی؟ قربانی کرنے کرانے سے مقصود کیا ہے؟ اگر ہم نے کر دی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کو بیان کیا ہے سورہ حج کی آیت کریمہ میں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رائج کر دیا، مقرر کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ بہیمۃ الانعام، چوپایا جانور پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں جانور ذبح کرنے سے پہلے، چاہے قربانی کا جانور ہو، چاہے کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہو، مرغی ذبح کرے کہ بکرا بکری گائے بیل کچھ بھی ہو، ذبح کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ جو چوپایا جانور اللہ نے قربانی کے لیے آپ کو دیا ہے، اس پر اللہ کا نام لیجئے، اللہ کی بڑائی کا اظہار کیجئے، اللہ کے نام سے اور اللہ کی بڑائی کے اظہار کے ساتھ میں جانور ذبح کیجئے، تب وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ کسی بھی جانور کو کسی بھی موقع سے کھانے کے لیے، جو کھانے کے لائق جانور ہے، حلال جانور ہے، حلال مال کا جانور ہے، حلال کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، اللہ اکبر کر کے ذبح کریں گے، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں گے، تبھی وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا۔ گالی بول کے ذبح کیجئے گا، حرام۔ اب جائیے قصاب کے پاس، وہ گالی بھی دیتے رہتے ہیں، ماں بہن بھی کرتے رہتے ہیں، اور جانور ذبح بھی کرتے ہیں۔ وہ مرغی ذبح کرتا ہو کہ خسی بکری ذبح کرتا ہو کہ گائے ذبح کرتا ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے، گوشت کھانے والے افراد، چاہے مرغا مرغی کھاتے ہو، چاہے چھوٹا بڑا جانور کھاتے ہو، ذرا معلومات کیجئے گا کہ جہاں ذبح ہوتا ہے، ذبح کرنے والے اللہ کا نام لیتے ہیں یا گالی بول کے ذبح کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر قصابوں کا حال ایسا ہی ہے، اگر کوئی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کریں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال تو قربانی ہو یا کسی جانور کو ذبح کرنا ہو، حلال کرنا ہو، حلال کرنے کے لیے حلال جانور کو حلال کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اب سوچئے گا حرام جانوری کو اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے، جیسے ذبح کر دیں گے تو حلال ہو جائے گا۔ کوئی حرام مال آپ کے پاس آیا، کھانے کی چیز ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو نا۔ نیاز فاتحہ کا سامان آیا، پرشاد کا سامان آیا، چڑھاوے کا سامان آیا، دانا کیسے اس کو ہم برباد کر سکتے ہیں؟ کتنا دانا برباد کرتے اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن کہیں سے ملا ہوا دانا برباد کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ شادی بیاہ میں کھانے کے جو ضیاء اور نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بلکہ خود آپ کے گھر میں کھانا ہوتا ہے، آپ کا دسترخوان لگتا ہے، کتنا کھانا آپ کا گرتا ہے جس میں برکتیں ہوتی ہیں، آپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اسے یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ جتنا دسترخوان پہ آپ کا گرتا ہے اتنا سے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن فیشن ہے کھاتے ہوئے پلیٹ میں کھانا چھوڑ دینا، یہ بھی فیشن ہے، ہاتھ میں لگا ہوا ویسے دھو دینا، یہ بھی فیشن وغیرہ ذالک۔ بہرحال تو اگر کھانا ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے۔ سور بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے، مردار بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے، سود کا مال بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے، اور اس طرح سے جو بھی کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجئے گا۔ یہ شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے اس کو ذہن سے نکالیے۔ حلال چیز ہی بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں، اور حلال جانور ہی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر سکتے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لے اس جانور پر جو چوپایا چار پیر والا جانور ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس لیے 2 پیر کا جانور، مرغا مرغی اور اس طرح کے، اس کو قربانی کے نام پر پیش نہیں کر سکتے۔
عام دنوں میں کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، کھائی جو ہے، لیکن سوچے کہ مرغی کی قربانی کر دے. کچھ لوگ بولتے ہیں انڈا ہی کی قربانی کر دیتے ہیں. ایک حدیث سے استدلال لوگ کرتے ہیں، حدیث سے استدلال. حدیث میں تو ہے انڈا قربانی کرنا، مرغی قربانی کرنا. حدیث بخاری مسلم کی انڈا قربانی کیجئے یا مرغی قربانی کیجئے. وہ حدیث آپ نے پڑھا، حدیث کی تشریح آپ نے دیکھی نہیں، علماء سلف کی تشریحات آپ نے نہیں پڑھے، اللہ کے نبی نے تشریح کیا کی، صحابہ نے کیا تشریح کی آپ نے نہیں پڑھا. لیکن آپ کو تو شوق چرایا ہوا ہے. شاید گوگل سے آپ نے سوال کیا کہ مرغا کی قربانی کرنا، انڈا قربانی کرنا جائز ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی. حدیث میں تو لکھا ہوا ہے. گمراہی ہے، یاد رکھیے گا. علماء کی صحبت اختیار کیے بغیر ادھر ادھر سے جو علم حاصل کرتے ہیں اور مفتیات اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، محدث کبیر سمجھتے ہیں، سوائے خارجیت کا اور کچھ نہیں ہے. مسلم کی حدیث ہے، جو آدمی جمعہ میں آتا ہے سب سے پہلے آئے گا اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آئے گا گائے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آئے گا بکرا بکری قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آئے گا مرغی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آئے گا انڈا قربانی کرنے کا ثواب آئے گا. وہاں قربانی سے مراد اس ذبح والا قربانی نہیں ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے. کوئی انسان اونٹ صدقہ و خیرات کرے گا زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ زیادہ اس میں مالت لگتی ہے. گائے صدقہ و خیرات کرے گا اس سے کم ثواب ہے. بکرا بکری صدقہ و خیرات کرے گا اس سے کم ثواب ہے. مرغی صدقہ و خیرات کرے گا اس سے کم ثواب ہے. انڈا صدقہ و خیرات کرے گا اس سے کم ثواب ہے. لیکن اس میں قربہ کا لفظ، قربانی کا لفظ ہے. اگر آپ حدیث کی اس لفظ کو لیجئے گا اور اس کے معنی مطلب کو ادھر ادھر سے نہ جوڑیے گا تو عقیدہ بن جائے گا کہ مرغی بھی قربانی ہوتی ہے، انڈا بھی قربانی ہوتی ہے. عقیدے کی درستی کی خیال کیجیے اور ساتھ ساتھ علم کہاں سے حاصل کرتے ہیں اسے بھی ذہن نشی کیجیے، ذہن میں بٹھا کے رکھیے. قربانی چار چار پیر والا جانور جس کو ہم چوپایا کہتے ہیں، الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو چوپایا جانور اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا نام ہے. یہ تو جانور ذبح ہو گیا. اس ذبح کرنے کے فوراً بعد اللہ نے چھوٹا سا اس میں جملہ جوڑا ہے جو پورے مقصد قربانی کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، لوگو تم بھی اسی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. مطلب کیا ہے؟ جس طرح بھاری بھرکم جانور اگر وہ تھوڑی سی مستی کرنا شروع کرے اور لتھان مار دے یا چھینک مار دے، کہاں پھینکائیں گے آپ؟ پرواہ بھی نہیں ہوگی کہاں چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہٹے کٹے مشتنڈے جانور کو آپ کا تابع فرما بردار بنا دیا. اس کے ناک میں لگام لگا ہوا، نکیل لگا ہوا ہے، آپ پکڑتے جس طرح چاہتے گھماتے پھرتے رہتے ہیں. اونٹ کے بارے بہت مشہور ہے کہ اگر وہ ناک کا لگام اس کا ختم ہو جائے اور کسی کو مارنے پر آئے تو انسان کی کھوپڑی پہ حملہ کرتا ہے اور یہ کمپریشن آپ کو باہر کر دے گا، پورا کھل جائے گا. اس کا حملہ اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اسے بالکل تابع فرما بردار بنا دیا. کہا جس طرح یہ جانور تمہارے تابع فرما بردار ہے، تم جدھر چاہتے ہو گھماتے پھراتے ہو. دو چار چھوٹے چھوٹے بچے بھی لیے گلی کوچے میں گھماتے پھرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے اسے فرما بردار بنا دیا. اس فرما بردار جانور کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اب تم اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. قربانی سے یہ چاہا گیا فرما برداری آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ فرما برداری کا جذبہ نکھر کے آنا چاہیے. جب انسان فرما بردار ہوتا تو اکڑتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرتا ہے، غرور و پندار کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے، شیخی نہیں بگاڑتا ہے. ہم نے قربانی کر دیا، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، وہ بکواس نہیں کرتا ہے. اس کے چلنے پھرنے کا انداز دوسرے انداز کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ میاں ربی اختیار کرتا ہے اور نرم چال چلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کے رہنا چاہیے. ہمیں گردن اٹھا کے سینہ تان کے چلنا نہیں ہے، بلکہ فرما بردار اور عاجزی فرما برداری کرنے والا انسان ہمیں بن کے گزرنا چاہیے. چنانچہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے لوگو تم اسی اللہ کا فرما بردار ہو جاؤ. مسلم کا معنی ہی ہوتا پورا وفادار، پورا فرما بردار. اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ.
اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ اگر آپ نے فرما برداری کی تو عاجزی اختیار کرنا ہے، اگر عاجزی اختیار کی، فروتنی اختیار کی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی کوشش کی، تو ایسے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فبشر المخبتین، اے نبی ایسے عاجزی انکساری کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان کی قربانی قبول کر لی۔ وہ مخبت کون لوگ ہیں؟ ایک انسان زبان سے کہتا ہے ہم تو بڑے عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، بچھے جاتے ہیں آپ کے پاس۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اتنا عاجز و انکسار، اب تصور نہیں کر سکتے یہ آدمی اتنا عاجزی کرتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد جو اکڑتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ کیا فرمایا؟ فبشر المخبتین، عاجزی انکساری کرنے والے، فرما برداری کرنے والے انسان کو خوشخبری سنا دو۔ فرما بردار کون ہے؟ انکساری کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس عاجزی انکساری کرنے والے انسان کی 4 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، گنتی کیجئے انگلیوں پر، اور دیکھیے ان 4 صفات میں سے کون سی صفت آپ کے پاس ہے؟ چاروں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، عاجزی انکساری کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن پہ کب سے کب کبھی سی طاری ہو جاتی ہے، وہ لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں، انداز پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اب قربانی کر کے دل آپ کا نرم نہیں پڑتا ہے، قربانی کر کے کلیجہ آپ کا چوڑا ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے 4 گائے ہم نے کی ہیں تو 4 لاکھ کی گائے کی ہیں تو 8-10 لاکھ کی گائے کی ہے، اتنی ہم نے قربانی کی ہے، یہ بغاوت شروع کرتے ہیں، یہ عاجزی انکساری کے خلاف عمل ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے مراد اللہ کے احکام کا تذکرہ کیا جائے، اس کی عبادت و بندگی کا ذکر کیا جائے، اس سے ڈرنے ڈرانے کی بات کی جائے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، نعمتوں بھری جنت کا ذکر کیا جائے، یا اس کے تیار کردہ سزا کے طور پر قید خانہ جہنم کا تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبهم، اس کا کلیجہ منہ کا آ جائے، وہ ڈھل جائے، یہ صفت آپ کے اندر ہے، یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول کی۔ فیصلہ خود کیجئے، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اہل ایمان کو کہا گیا ظاہری پر آپ فیصلہ کر دیئے، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں آپ کی قربانی ماشاءاللہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا تو رب جانتا ہے یا آپ جانتا ہے، سب نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ کے دل میں اس قربانی کرنے کا ارادہ ہوا، کیوں ارادہ ہوا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ قربانی بھی نہیں کر سکتے، دنیا بھر کی زندگی میں تام جھام ان کے ہیں، کروفر ہے، شان و شوکت ہے، اور سال میں ایک بار تو قربانی ہے جو قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ جہاں جذبہ پیدا ہوا 10 روپیہ کا 10 روپیہ خرچ کیجئے یا 10 لاکھ خرچ کیجئے، سب برابر ہے، اور الٹا اس پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، قربانی کا حکم ملا، فرما برداری کی تاکید کی گئی، عاجزی انکساری کرنے والوں خوشخبری سنائی گئی، پھر ان کے 4 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ان کا کلیجہ دہل جائے، ان کا دل کانپ اٹھے، نرم پڑ جائے، اور اللہ کی بندگی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، پہلی صفت۔ دوسری صفت والصابرین علی ما اصابهم، جو بھی مصیبت آپ کو پہنچتی ہے اس پہ صبر کیجیے۔ قربانی آپ کی قبول کرانی ہے، تلخ جملے سننے کو ملیں گے، غیبت و چغلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مختلف قسم کی باتیں آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، اس معاملہ میں کسی اور معاملہ میں
جب بھی آپ کو ستایا جائے، تکلیف دی جائے، پریشانی میں گھیرا جائے اور دقتوں سے تمہیں دوچار کیا جائے، تو ہماری آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ الصابرین علی ما اصابہم، کہیں سے مصیبت آتی ہو، اللہ کی طرف سے آ رہی ہو، بندے کی طرف سے آ رہی ہو، نظر بد کی مصیبت آ رہی ہو، جادو کی مصیبت آ رہی ہو، جسمانی مصیبت آ رہی ہو، روحانی مصیبت آ رہی ہو، کاروبار کی مصیبت آ رہی ہو یا جانی مصیبت آ رہی ہو، کسی بھی اعتبار کی پریشانی آتی ہے تو انسان بابیلا نہ مچائے، رونا دھونا نہ کرے، شکوہ شکایت کے لیے زبان دراز نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ذکر نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، صفت کیا ہے؟ مصیبتوں پہ صبر کیجیے۔ قربانی آپ نے کی ہے، کوئی مصیبت آپ کے پاس ہے، پہلے سے ہو یا بھی ہو یا بعد میں ہو، اس پہ صبر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ سمجھیے اس صبر کے نتیجے میں بھی آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ نمبر 3، والمقیم الصلاۃ، قربانی کا طریقہ راج کیا گیا، اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا، فلہو اسلموا کے ذریعے سے پوری وفاداری کی تعلیم دی گئی، بشر المخبتین کے ذریعے سے عاجزی انکساری کرنے والوں خوشخبری سنائی گئی، پھر اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اللہ کے ذکر سے آپ کا کلیجہ دہل جائے، دوسری طرف یہ کہا گیا مصیبتوں پہ آپ صبر کرنے والے بن جائیں، اور تیسری چیز والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہو۔ کلیجہ ہاتھ پہ رکھیے، یہ ہاتھ کلیجے پہ رکھیے اور اندازہ لگائیے، نماز کی پابندی کرنے والے افراد کل عید الاضحیٰ کے نام پر قربانی ذبح کرنے والے ظہر کی نماز کہاں پر ہے، عصر و مغرب کی نماز کہاں پر ہے، عشاء اور فجر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ الا ماشاء اللہ، قربانی بہت بیست ہو گئے تھے، تھک گئے تھے، جماعت تو گئی نماز بھی گئی۔ قربانی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ نماز چھوڑ دیجئے؟ ویسے عام طور سے نماز پڑھتے ہی نہیں، بتائی ہے ملت اسلامیہ کے افراد اکثر و بیشتر نماز نہیں پڑھتے۔ ثبوت، 5 وقتہ نماز میں تو مسجدوں کا حال نظر آتا ہی ہے، علاوہ اس کے جمعہ میں خال خال مسجدیں بھری نظر آتی ہے، سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ دیندار گھرانہ بڑا دین کی بات کرتے ہیں، دین بگاڑتے بھی ہیں، ان کے لڑکے جوان ہیں جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کے نام پر سال ہاں سال اس کے جمعے چھوڑتے ہیں، نہیں ہے؟ کون سدھارے گا اسے؟ 3 جمعہ لگاتار اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے، کتب منافقا فی کتاب اللہ یمحى ولا یبدل، ایسی کتاب اس کا نام منافق میں لکھ دیا جاتا ہے جنہیں مٹایا نہیں جا سکتا اور بدلا نہیں جا سکتا۔ تعلیم کے نام پہ سارا معاملہ ہوتا ہے، لڑکے آپ کے کیا کریں، تعلیم بھی تو دینا ضروری ہے، یہ سوچ آپ کی ہے، تو جمعہ بھی سب نہیں پڑھتے۔ کیسے؟ اکثر و بیشتر مسجدوں میں عید بقرعید کی نماز کی 2-2 3-3 جماعت ہوتی ہے، ایسے سمجھ میں؟ پھر میدان میں جماعت ہوتی ہے، سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے، عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، پھر بھی مسجدوں میں ڈبل تربل جماعت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر سب لوگ جمعہ کی نماز ہی پڑھتے تو ڈبل تربل جمعہ کی نماز بھی کرانا پڑتا، نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنے لوگ آتے ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو زیادہ کی زیادہ عید بقرعید میں دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ڈبل تربل ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی سال میں 2 بار، 8 کاٹ 360، علم 2 8 کاٹ 360۔ جمعہ والی نماز 8 ہے، کھاٹ اور کاٹ والی نماز جنازہ ہے، اور 360 والی نماز عید بقرعید ہے۔ مسلمانوں کا حال یہی ہے، جبکہ قربانی کے سلسلے میں کہا گیا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوں۔ اگر یہ کہا جائے بے نمازی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، تو انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کا دماغ چکرانے لگ جاتا ہے۔ کتنا کڑا فتویٰ دیتے، ایک کڑا فتویٰ نہیں ہے، آپ نے اسے کڑا فتویٰ سمجھ لیا ہے تو سمجھ لیجیے آپ، اتنا کڑا فتویٰ ہم نے نہیں دیا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے۔ اگر آپ کی نماز نہیں ہے، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے۔
متقی و پرہیزگار بنیں گے تبھی تو قربانی قبول ہوگی، بغیر نماز کی متقی و پرہیزگار کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ہے؟ بل مقیم الصلاۃ، قربانی کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، قربانی کا گوشت بھی خرچ کرتے ہیں، عام صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وغیرہ ذالک جو اللہ نے دیا۔ یاد رکھیے گا اللہ نے جگہ جگہ یہی کہا الذین ينفقون مما رزقناہم، جو اللہ نے دیا، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کا مال نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو اس کے حقوق ادا کیجیے۔ للسائل والمحروم، سال میں زکوٰۃ کے طور پر تو مال کے زکوٰۃ نکالنا نہیں پڑتا ہے، اگر سال کے علاوہ بھی آپ کے پاس سائل و محروم آ جائے، مانگنے والا آ جائے، ضرورت مند آ جائے، تو آپ کی بات جو موجود ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیجیے، یہ ان کے حق آپ کے ذمہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قربانی کرنے والوں کی چوتھی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہ چار صفتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ عاجزی انکساری کرنے والے کہلا سکتے ہیں، اور عاجزی انکساری کرنے والے کہلائے گئے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَلَوْ أَسْلِمُوا، اس اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیجئے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو شرف قبولیت بخش دیا ہے۔ کسی کو کہنے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گردن جھکائیے، اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، کسی کے فیصلے اور فتوے کا انتظار مت کیجیے، اپنے بارے میں فیصلہ خود کیجیے۔ استفتی نفسک، اپنے آپ کو فتویٰ دیجیے۔ آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ مشرک ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں، ملحد ہیں، دہریہ بددین ہیں، کیا ہے؟ دوسرے کہیں گے تو تکلیف ہو جائیں گی، اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، اس کی اصلاح کرنے کی توفیق ملے گی۔ اس لیے قربانی کے اس مسئلے کو سامنے رکھیے اور اس مناسبت سے اپنے حالات کا جائزہ لیجیے۔ ایک بار ترجمہ سن لیجئے، اگر ممکن ہو تو تفسیر کی کتاب میں اس کی تفسیر خود سے آپ ملاحظہ فرما لیجئے، پڑھ لیجئے، تاکہ سمجھ بھی آ جائے اور یادداشت بھی رہ جائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کی عطا کردہ چوپایا جانور پر اللہ کا نام لے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اے لوگو اسی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے نبی عاجزی انکساری کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ عاجزی انکساری کرنے والے جن کے سامنے جب بھی اللہ کا نام لیا جائے ان کا کلیجہ دہل جائے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، چھوٹی بڑی انسانی جناتی آسمانی اور زمینی کسی قسم کی پریشانی آئے تو واویلا کرنے کے بجائے صبر کرنے والے بنے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنے والے نہیں، وہ نماز قائم کرنے والے بنے۔ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں دیا گیا، صلوا الصلاۃ نہیں کہا گیا، نماز کا پڑھو نہیں کہا گیا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا کہا گیا۔ آپ اگر نماز پڑھتے، بیٹے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچی نماز نہیں پڑھتی، ماں نماز نہیں پڑھتی، باپ نماز نہیں پڑھتا، گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور آپ حاجی صاحب، باجی صاحب، نمازی صاحب، فجر میں بھی آپ آتے ہیں، آپ نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ خود نماز پڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھوائیے، تب نماز قائم کرنے والے۔ نماز کی اقامت ہوتی ہے، نماز قائم کرنا ہوتا ہے، نماز کو درست کرنا ہوتا ہے، تب نماز قائم کرنے والے۔ ہم ماشاءاللہ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کے ذمہ داری بنے ہوئے ہیں، نماز کے پابند بھی ہیں، لیکن آپ کے گھر کے لوگ نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو کوئی سروکار نہیں، اس پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ ہو رہا ہے کیا کرے، بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور وہ تھکا مادہ ہے، کاروبار کرتے ہیں، تھک کے آتے ہیں، رات دن تو کام میں لگے رہتے ہیں، فجر میں اس کو کیا جگہ ہے، لے ڈوبنے والے اعمال ہیں۔
تو نماز قائم کرنے والے بنیے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کیجئے، جتنی استطاعت ہے اتنا ہی خرچ کیجئے، اپنے استطاعت سے بڑھ کے خرچ نہ کیجئے۔ تو یہ صفت اب کے اندر ہے، الحمدللہ آپ کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ ایک بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں، میں شروع میں بولتا ہوں کہ اللہ صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر کبھی غور کر لیجئے گا۔ صحیح بولتے ہیں مانیے، غلط بولتے ہیں پھینک دیجئے، مت مانیے۔ صحیح سننے کی کوشش کیجئے، صحیح سننے کے لیے آپ کو کان لگانا پڑے گا۔ بیٹھے ہمارے سامنے ہیں اور دل و دماغ کہیں گردش کر رہا ہے، کوئی اور پلان بنا رہے ہوں گے، تو صحیح سننے والے آپ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن سن کے انسنی کر سکتے، سنتے ہی نہیں حقیقت میں، ورنہ ہوتا کیا؟ مومن کی شان بدلائے گی، سمعنا واطعنا، الہی ہم نے سن لیا اور گردن جھکا دی، سن لیا، مان لیا اور ٹھان لیا، یہ ہے سمعنا واطعنا۔ تو صحیح سننے کی توفیق، اللہ سے صحیح سننے کی توفیق مانگی، پھر اس کے بعد صحیح سمجھنا۔ سنا تو صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم اپنے طرف سے نکال لیا، صحیح سمجھ نہیں ہے تو تب بھی نقصان ہے۔ اس لحاظ سے صحیح سمجھ کی توفیق مانگی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب آمین کہتے ہیں، زبان سے آمین کہہ دیا، سوچ سمجھ کے سنیے، سمجھیے، پڑھیے، اور اس کے بعد جو کہا گیا اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے، اس کے بعد آمین کہیے، ورنہ آپ کے خلاف بد دعا ہم کریں گے، آپ کہیے آمین تو بد دعا میں تو شامل خود ہو گئے۔ اماموں کو تکلیف پہنچائیے گا اور آپ سے بد دعا کر دیا آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ آمین کہیے گا، تو آمین کہنے کے نتیجے میں بد دعا کرنے میں خود شامل ہو گیا۔ کہاں آمین کہنا ہے، کہاں آمین نہیں کہنا ہے، اس کو سمجھیے گا نا۔ اس لیے کہتے ہیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا العالمین ہم جملہ مسلمانوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، ان کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہو زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔